السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الذی خلق الانسان فی احسن تقویم، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، آپ سبھی کا آئی پلس اکیڈمی میں استقبال ہے۔ آپ لوگ چمن اسلام حصہ پنجم پڑھ رہے ہیں، جو دینیات کے مضامین پر مشتمل ہے۔ اللہ جل شانہ کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ آپ سب لوگوں نے اس کتاب کے کئی اسباق پڑھ لیے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایک سبق کی ریڈنگ کر رہے تھے۔ ہم لوگ یہی پڑھ رہے تھے، استاذ الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی تک آپ لوگوں میں سے جنہوں نے اپنی کتابیں نہ نکالی ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اپنی کتابیں نکال لیں، اور آج ہم اسی سبق کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، اور ریڈنگ کے بعد اس سبق کے متعلق الفاظ کے معانی اور سوالوں کے جوابات معلوم کریں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق میں ہم نے جہاں تک پڑھا تھا اس کے بعد سے آج میں ریڈنگ کر رہا ہوں۔ حسب سابق آپ نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور کان رکھ کر کے پورے غور کے ساتھ عبارت کو سنیں، اور یہ دیکھتے رہیں کہ کون سا لفظ کس طرح سے پڑھا جا رہا ہے، کیسے پڑھا جا رہا ہے، اور کہاں پر وقفہ ہو رہا ہے۔ ان ساری چیزوں پر بھی نظر رکھیں۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کا قرأت سے شروعات کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں میں قرآن و حدیث کی روشنی پھیلائی اور ان کو سچے دین اسلام کی حقیقت اور اصلیت سے آگاہ کیا۔ اس سلسلے میں آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی لکھا، جو اس زمانہ کی مادری زبان فارسی میں تھا اور اب تک موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ساری دنیائے اسلام میں قرآن کریم کا صحیح ترین ترجمہ آپ ہی کا فارسی ترجمہ ہے۔ اس ترجمہ کے لکھنے پر اس وقت کے ملا جو رسوم و رواج کے سہارے مسلمانوں کو لوٹ کھسوٹ میں مصروف تھے، شاہ ولی اللہ سے بہت ہی زیادہ ناراض ہو گئے اور آپ کے قتل تک کا فتویٰ دے ڈالا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ ولی اللہ کی حفاظت فرمائی اور دشمن اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام رہے۔ گزشتہ سبق میں یہاں تک کی ریڈنگ ہو گئی تھی۔ اب اس سے آگے کے پیراگراف میں پڑھ رہا ہوں، بغور سماعت کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا تعلق دہلی کے متمول شرفا گھرانوں سے تھا، مگر طبیعت بچپن ہی سے بہت سادہ تھی۔ عام بچوں کی طرح کھیل کود میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اپنے ایک ہم عمر لڑکے کے ہمراہ باغ کی سیر کے لیے نکل گئے۔ واپس آئے تو والد بزرگوار نے
بڑی محبت سے فرمایا کہ بیٹا، آج دن میں نے فلاں فلاں اچھے کام کیے ہیں، بتاؤ تم نے آج سیر و تفریح کے سوا کون سا اچھا کام کیا؟ والد بزرگوار کے یہ الفاظ سنتے ہی ولی اللہ شرم سے پسینہ پسینہ ہو گئے اور پھر کبھی فضول کھیل کود میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ آپ کے اخلاق بڑے اونچے تھے، بزرگوں کی خدمت اور چھوٹوں پر شفقت آپ کی خاص عادت مبارکہ تھی۔ کبھی کسی کی غیبت اور برائی نہ کرتے، دشمنوں کے لیے بھی آپ دعائے خیر کے سوا کوئی برا لفظ زبان پر نہ لاتے، فقیروں، مسکینوں، غریبوں کا ہمیشہ خیال رکھتے، طالب علموں کی ضروریات کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے، باوجود دولت مند ہونے کے خود نہایت سادہ زندگی بسر کرتے۔ اکثر اوقات آپ کے کھانے میں خشک روٹی اور معمولی ساگ پات ہوا کرتے تھے۔ آپ تقریر و تحریر میں بہت ہی کمال رکھتے تھے۔ علمی مضامین پر آپ جب خطاب فرماتے تو سننے والے نہایت ہی کان لگا کر سنتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے پوری زندگی عبادت و ریاضت، خدمت خلق اور اشاعت علم میں گزار دی۔ آپ اہل اسلام کی فرقہ بندیوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے اور مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے لیے ہر وقت کوشش فرماتے رہتے تھے۔ آپ نے اپنی علمی یادگاروں کے سلسلہ میں اندازاً 100 کتابیں چھوڑی ہیں، جن میں عربی و فارسی کی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں بھی شامل ہیں۔ آپ 1143 ہجری میں مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور 1 سال وہاں رہے، پھر دوسرا حج کر کے 14 رجب سن 1145 ہجری میں دہلی تشریف لائے اور پھر 1176 ہجری تک دہلی میں درس و تدریس، ارشاد و تصنیف میں مشغول رہے اور اسی سال ذرا سی علالت کے بعد 63 سال کی عمر میں علم و فضل کا یہ آفتاب دہلی کی سرزمین میں غروب ہو گیا۔ آپ کے 4 بیٹے تھے جو سب اپنے والد ماجد رحمہ اللہ کی طرح بڑے عالم و فاضل تھے اور خادم خلق بھی، جن کے نام نامی یہ ہیں: شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبدالقادر صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ دہلی کے مہدیوں نامی قبرستان میں یہ سب بزرگ آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ یہی وہ آفتاب و ماہتاب علم و فضل ہیں جن کی وجہ سے اس عظیم شہر دہلی کو دارالعلوم کی عزت حاصل ہوئی اور جن پر ہمیشہ نہ صرف اہل دہلی بلکہ تمام اہل ہند ناز کرتے رہیں گے۔ پیارے بچوں، آپ نے سبق استاذ الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل سبق سنا۔ اب ہم اس سبق
میں استعمال کیے گئے ان مشکل لفظوں کے معنی آپ کو پڑھ کر سنائیں گے جو فاضل مصنف نے یہاں تحریر کیے ہیں، اور اس کے بعد اس سبق میں جو مشکل الفاظ مجھے نظر آئے ہیں انہیں حسب سابق آپ کو بورڈ پر لکھا کر کے ان کے معانی بھی بتاؤں گا، اور پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب کتاب نے کن مشکل لفظوں کے معنی یہاں تحریر فرمائے ہیں۔ پہلا لفظ ہے استاذ الہند۔ اس کا معنی ہے ہندوستان میں علوم کے استاد۔ حدیث کا درس لیا یعنی علم حدیث کو حاصل کیا۔ حرمین شریفین، مسلمانوں کے ہر دو مقدس مذہبی مقامات مکہ اور مدینہ، ان دونوں مقدس جگہوں کو ایک ساتھ ملا کر کے حرمین شریفین کہا جاتا ہے۔ اسراف، اس کا معنی ہے فضول خرچی کرنا، بیجا طور پر خرچ کرنا۔ اقتصادی حالت، اس سے مراد مالی حالت ہے، مالی حالت مراد ہے اس سے۔ متمول شرفا، مالدار شریف۔ اہتمام فرماتے یعنی انتظام فرماتے۔ درس و تدریس، اس کا معنی ہے پڑھنا اور پڑھانا۔ ارشاد، ارشاد کا معنی وعظ و نصیحت۔ تصنیف، تصنیف کا معنی ہے کتابیں لکھنا، اور تصنیف کا لفظ کتاب کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ علالت، علالت کا معنی ہے بیماری۔ رحمت اللہ علیہم اجمعین، ان سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ ان لفظوں کے علاوہ چند الفاظ اس سبق میں ایسے ہیں جن کے معانی معلوم کرنا میں ناگزیر سمجھتا ہوں۔ اس بنا پر اب میں بورڈ کی طرف چل رہا ہوں۔ تمام طلباء اور طالبات کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی کاپیاں اور اپنے قلم نکال لیں، اور بورڈ پر جن لفظوں اور ان کے معانی کو لکھا جا رہا ہے وہ اپنی اپنی کاپیوں پر انہیں انتہائی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ لکھیں، تاکہ بعد میں جب آپ امتحان کی تیاری کے لیے ان لفظوں کے معانی یاد کریں تو آپ کو انہیں پڑھنے میں آسانی ہو اور کسی طرح کی کوئی دقت نہ پیش آئے۔ تو آئیے میں بورڈ کی طرف چل رہا ہوں، اور آپ بھی بالکل تیار ہو جائیں۔ میں بورڈ پر لکھوں گا اور آپ سبھی لوگ اپنی اپنی کاپیوں پر ان لفظوں کے معنی لکھیں۔
سبق ہے استاذ الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلا لفظ ہے شہرا۔ اس کا معنی ہے چرچا، شہرت۔ دوسرا لفظ ہے آگاہ کرنا۔ آگاہ کرنا اس کا معنی ہے بتلانا۔ فتویٰ، فتویٰ کا معنی شرعی حکم، شرعی مفتی کا فیصلہ۔ فرقہ، فرقہ کے معنی گروہ، جماعت۔ کان لگا کر سننا، کان لگا کر سننا، اس کا مطلب ہے غور سے سننا، غور سے سننا۔ اتحاد و اتفاق، اتحاد و اتفاق کے معنی میل جول، میل جول، محبت۔ خادم خلق، خادم خلق، مخلوق کی خدمت کرنے والا۔ ناز، ناز کے معنی فخر۔ اس سبق میں کچھ مشکل الفاظ تھے جنہیں میں نے بورڈ پر لکھ دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی ان لفظوں کے معانی اپنی اپنی کاپیوں پر نوٹ کر لیے ہوں گے۔ اب میں ایک ایک کر کے اس سبق سے متعلقہ سوالوں کو بورڈ پر لکھوں گا اور ان کے جوابات بھی لکھوں گا۔ آپ بھی انہیں خوش خط صفائی ستھرائی کے ساتھ لکھتے رہیں۔ اس سبق کا پہلا سوال ہے سوال نمبر 1۔ شاہ ولی اللہ کس تاریخ میں کہاں پیدا ہوئے؟
جواب نمبر 1، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب 4 شوال سن 1114 ہجری کو بدھ کے روز سورج نکلنے کے وقت دہلی میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے، سوال نمبر 2، ان کے والد ماجد کا نام کیا تھا؟ جواب نمبر 2، ان کے والد ماجد کا نام شاہ عبدالرحیم تھا۔ سوال نمبر 3، شاہ صاحب کے زمانہ میں ہندوستانی مسلمانوں کے حالات کیا تھے؟ عزیز بچوں، اس سبق کا جو تیسرا سوال ہے، اس کا جواب تھوڑا سا طویل ہے، اور چونکہ آج کے سبق کے لیے متعین کردہ وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ اس سوال کا جواب آگے کے سبق میں معلوم کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔